اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، یعنی عبث پیدا نہیں فرمایا، فضول پیدا نہیں فرمایا، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ زمین سے تو کئی مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں، یوں ہی آسمان کے بھی کئی مقاصد ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی حکمتیں ہم پر ظاہر ہو جاتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کی حکمتیں ہم پر ظاہر نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز عبث پیدا نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، ہمیں اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس حکم کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں حکمت کیا ہے، جب حکمت سمجھ آئے تو تب عمل کرنا ہے۔ اگر یہ کام کرنے لگے تو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان بن جائیں گے۔ کئی چیزوں کی حکمتیں سمجھ ہی نہیں آتی، سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں۔ ہماری عقل ہے ہی کہ اتنی چھوٹی سی تو عقل ہے، اس میں کتنی چیزیں سمجھ آئیں گی، ہیں جی۔ اللہ اور اس کے رسول کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، 1450 سال پہلے دنیاوی زندگی سے حضور تشریف لے گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر قیامت تک تھی، تو ہماری نظر کہاں تک ہوتی ہے؟ آگے دیوار آ گئی، اس سے پیچھے جاتے ہی نہیں ہے۔ تو ہماری عقل کا بھی یہی حال ہے، جہاں کوئی آڑ آئی وہیں رک گئی، اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ تو حکمت تلاش کر کے اگر عمل کیا گیا تو پھر تو انسان گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جانا ہے کہ حکمت کا مجھے پتہ ہے یا نہیں پتہ، بس اللہ کا فرمان ہے، اس کے رسول کا فرمان ہے، مجھے عمل کرنا ہے، بس بات ختم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں کسی نے سوال کیا، کسی خاتون نے، کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ رمضان کے روزے اگر شرعی تقاضوں کی وجہ سے ہم سے قضا ہو جاتے ہیں، جہاں شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے قضا کرنے کی، تو شرعی وہ روزے قضا ہو جاتے ہیں، اس کے بدلے ہمیں روزے رکھنے ہوتے ہیں، لیکن جہاں شریعت ہمیں نماز چھوڑنے کا حکم دیتی ہے، ہم نماز چھوڑتی ہیں، لیکن اس کی قضا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، روزہ چھوڑا تو اس کے بدلے روزہ رکھنا ہے، لیکن نماز چھوڑ دی جو شریعت نے اجازت دی تھی چھوڑنے کی، اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں ایسا ہی کرتے تھے۔ مطلب صرف اتنا تھا، حکمتیں تلاش نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا اس پہ عمل کرو۔ حالانکہ اس کی حکمت بتانی بہت آسان تھی۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل پہ قربان، ان کی سوچ پہ قربان، انہوں نے کہا کہ آج اس کو حکمت بتائی تو کل کوئی دوسرے کام میں حکمت تلاش کرے گی، اس پہ نہ ملی تو کیا کرے گی؟ پرسوں کسی دوسرے کام میں حکمت تلاش کرے گی، اس پہ نہ ملی تو کیا کرے گی؟ ابھی تو مجھ سے پوچھ کے جا رہی ہے نا، میں حکمت بتا دوں گی، میرے بعد اس کو کسی نے حکمت نہ بتائی تو کیا کرے گی؟ یہ تو کام ہی چھوڑ دے گی۔ حکمت کی طرف سے توجہ اٹھائی، فرمایا ہم حضور کے زمانے میں ایسا کرتے تھے، تم بھی حضور کی فرما برداری میں ایسا کرو، بس حکمتیں مت تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، عبث پیدا نہیں فرمایا۔ آمنا وصدقنا، بس اس چیز میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا حکمت ہے، یہ کیوں پیدا ہوا، وہ کیوں پیدا ہوا، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، بس صحیح ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا تھا اور کفار مکہ کو جھنجھوڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ، اللہ ان شریکوں سے پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید پر یہ دلیل پیش فرمائی ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ اس کی توحید پر یہ دلیل کس طرح ہے کہ جب زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اس اکیلے نے پیدا فرمائے ہیں، جس طرح اس کے کام میں کوئی شریک نہیں تو اس کی شان میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ کام اس اکیلے نے کیا ہے تو شان بھی اس اکیلے کی ہوگی، معبودیت کی، معبود بھی وہ اکیلا ہی ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ زمین و آسمان نے اس نے بنائے، معبود تو وہ تھا، اب اس کے ساتھ معبود اور بھی بن گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
زمین و آسمان اللہ نے پیدا فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو جن بتوں کو تم لوگوں نے معبود گڑھ رکھا ہے، ان بتوں کو بھی، جو پتھر کے، ان پتھروں کو بھی تو رب نے پیدا فرمایا تھا۔ یہ تو خود بخود پیدا نہیں ہو سکے، یہ اپنے پیدا ہونے میں، اپنے وجود میں کسی کے محتاج تھے، انہیں کسی نے پیدا کیا تو یہ پیدا ہوئے، تو یہ تو محتاج ہوئے۔ تو محتاج معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو رب کائنات نے یہ اپنی توحید کی دلیل پیش فرمائی ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو اکیلے پیدا فرمایا ہے، وہ معبود بھی اکیلا ہے۔ تعالی عما یشرکون، وہ اس سے برتر ہے جو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ہے نہیں۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ پیش فرماتا ہے، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، آدمی کو ایک نطفے سے پیدا فرمایا تو اچانک وہ جھگڑالو ہے، کھلا جھگڑالو ہے۔ اللہ، یہ آیت ابی ابن خلف کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ قیامت کے دن زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتا تھا کہ انسان مر گیا، ختم ہو گیا، اب قیامت کے دن دوبارہ اٹھے گا، اس کو اس کا یقین ہی نہیں تھا۔ تو ایک دن وہ ایک ہڈی لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا، کسی مردے کی ہڈی اٹھا لایا اور حضور کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو پیدا فرمائے گا قیامت کے دن، دوبارہ اس کو زندہ کرے گا؟ وہ سمجھا کہ اس ہڈی میں کوئی حص و حرکت ہے نہیں، تو قیامت کے دن یہ زندہ کیسے ہوگی؟ اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اور اس بے وقوف کو سمجھایا گیا کہ پاگل انسان، یہ جو ہڈی ہے نا، اس کا کوئی نہ کوئی وجود تو ہے، اور تجھے جس چیز سے اللہ نے پیدا فرمایا نا، وہ تو بالکل ناچیز تھی، ایک پانی کا قطرہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے تجھے اس سے پیدا فرمایا، پانی کی بوند سے پیدا فرمایا، جو کچھ بھی نہیں تھا، ایک پانی کا قطرہ تھا، اس سے تجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ پھر تو جوان ہوا، بالغ ہوا، جوان ہو کر اب اللہ تعالیٰ سے ہی جھگڑنے لگ گیا کہ وہ پیدا کیسے کرے گا؟ تم نے اپنی پیدائش میں غور نہیں کیا کہ اس نے تجھے کیسے پیدا کیا، کہاں کہاں سے گزار کر لایا ہے؟ اللہ اکبر، کچھ عرصہ پشت پدر میں رکھا، اللہ، پھر وہاں سے نکالا شکم مادر میں رکھا، وہاں سے نکالا دنیا میں لایا، نہ چلنے کے قابل، نہ پھرنے کے قابل، نہ کسی اور کام کے قابل، تمہارے کھانے پینے کا سامان کا اہتمام کیا، جب جوان ہو گئے تو یہاں جا پہنچے کہ یہ اللہ کیسے کرے گا، اللہ وہ کیسے کرے، اللہ کے ہی بارے میں جھگڑنے لگ گئے۔ اللہ اکبر، انسان جھگڑالو اتنا ہے کہ رب کے مقابل کھڑا ہو جاتا ہے، اور بے وقوف اتنا ہے کہ بتوں کے سامنے جھک جاتا ہے۔ انسان بھی کیا چیز ہے جی، ہے جی، نہیں مانتا تو رب کو نہیں مانتا، مانتا ہے تو بتوں کے سامنے سجدے کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہے جی۔ تو رب نے فرمایا کہ اس میں بھی تو غور کرو، تم ہڈی کے بارے میں فکر کر رہے ہو کہ اس کو کیسے پیدا کرے گا؟ ہڈی تو پھر کوئی چیز ہے، جو چیز نہ تھی اللہ نے اس کو بھی چیز بنا دیا، تم جیسا اتنا بڑا کڑیل جوان بنا دیا، اور پھر وہ اللہ سے جھگڑنے لگا۔ تم اس کو بھی دیکھ کر ایمان نہیں لائے، تم ہڈی کی باتیں کیا پوچھ رہے ہو؟ خلق الانسان، اچھا، والانعام خلقہا، اور چوپائے اس نے پیدا فرمائے، لکم فیہا دفن، اس میں تمہارے لیے گرم لباس ہے۔ اللہ اکبر، رب کائنات نے اپنی توحید کی یہ بھی دلیل پیش فرمائی۔ انسان کو نطفے سے پیدا فرمایا، کون اس کے ساتھ شریک تھا کہ اس نطفے کو بنانے میں مصروف تھا؟ کوئی نہیں، رب کائنات نے خود بنایا۔ اسی طرح چوپایوں کو کس نے پیدا کیا؟ رب کائنات نے خود پیدا کیا، پھر فرمایا اس کے اندر تمہارے لیے بہت سے فائدے رکھ دیے۔ اللہ اکبر، سبحان۔ جانوروں سے کتنے ہی فائدے حاصل کیے جاتے ہیں، اون کا لباس بنایا جاتا ہے، چمڑے کا لباس، کوٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں، جوتے بنائے جاتے ہیں، دودھ ان کا پیا جاتا ہے، دودھ سے مختلف کئی چیزیں بنتی ہیں، گوشت کھایا جاتا ہے، ان کے خون سے کئی چیزیں بنتی ہیں، ان کے گوبر سے کھاد بنتی ہے، اور کئی فائدے ان جانوروں سے حاصل ہوتے ہیں۔ ان جانوروں کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر دیکھیں انسان کتنا ہے، ایک بھیل ہے، اچھا خاصا طاقتور بیل سامنے کھڑا ہو، اس کے سامنے انسان کیا نظر آتا ہے؟ یہ بیل کو کس نے مسخر کیا کہ وہ انسان کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا؟ ایک انسان اس کو ذبح کر کے کاٹ کے کھا جاتا ہے۔ یہ کس نے اس کو مسخر کیا ہے، اتنے بڑے جوان بیل کو؟ آج تو انسان نے سمندروں پہ بھی حکومتیں کرنی شروع کر دی ہیں، ہواؤں پہ بھی اس کی حکمرانیاں ہیں۔ اتنا سا انسان ہے، یہ طاقت، یہ عقل، یہ سوچ، یہ فکر اس کو کس نے دی؟ تو
تو یہ سوچتا نہیں ہے جس مالک کائنات نے اس کے ساتھ اتنے احسانات کیے وہ اس کے احسانات کو ہی بلا رہا ہے. وہ منافع ہو، اور لباس کے علاوہ اور بھی بہت سے منافع ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تم ان سے کھاتے ہو. جانوروں کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، ان سے کھال وغیرہ اون وغیرہ سے لباس بھی اور دیگر بھی کئی منافع حاصل کیے جاتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارا ان میں جمال ہے جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو. جس گھر میں جانور ہوتے ہیں نا 8 10 15 20، صبح سویرے سویرے جب وہ جنگل میں چرنے کے لیے چھوڑنے کے لیے لے کر جاتے ہیں نا، بڑا دل خوش ہوتا ہے. ایک گروپ چلتا ہوا جانوروں کا بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور بندے کی عزت اور شان و شوکت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کے گھر میں اتنے جانور ہیں، بھائی یہ تو بڑا امیر بندہ ہے. سبحان اللہ. آج کل گاڑیوں کی ریل پیل ہوتی ہے، گھر سے گاڑی نکلے تو والے محلہ کو نظر آتا ہے ٹھاٹ باٹ ہے، واپس آتی ہے تو نظر آتا ہے ماشاءاللہ کیا شان و شوکت ہے. جی سبحان اللہ، اللہ اکبر. پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے. لوگ گھروں میں جانور رکھتے ہیں تو دیہاتوں میں اب بھی جنگلوں میں صبح سویرے سویرے ان کو چرنے کے لیے چھوڑ کے آتے ہیں اور پھر شام میں واپس لے کر آتے ہیں. تو اس سے ان کو ایک دلی طور پر خوشی بھی ہوتی تھی کہ ہمارے پاس یہ جانور ہیں، اور اڑوس پڑوس والے محلہ کو دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگتا تھا کہ ماشاءاللہ امیر شخص ہے. تو یہ جانور پیدا کس نے کیے؟ اللہ نے پیدا کیے. وہ نہ کرتا تو کون پیدا کرتا؟ پھر فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، اور تم ان پر اپنا بوجھ لاد کر اس شہر کی طرف لے جاتے ہو جہاں تم نہیں پہنچ سکتے تھے. الا بشق الانفس، مگر اپنے آپ کو بہت ہی مشقت میں ڈال کر. اللہ اکبر. یہ گاڑیاں، یہ دیگر دوسری تیسری چیزیں، بار بردار چیزیں، یہ تو اب ایجاد ہوئی. اس سے پہلے جو بوجھ اٹھائے جاتے تھے کون اٹھاتا تھا؟ اونٹ اٹھاتے تھے، گدے، خچر، گھوڑے، ان پر اونٹ بوجھ لاد کر لے جایا جاتا تھا، اور منوں کے حساب سے بوجھ. اب ایک بندہ وہ اپنا گھر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا چاہتا ہے، منوں کے حساب سے اس کا سامان ہے، وہ تو ایک مہینے کا چکر کاٹے، ایک مہینے کا چکر ایک دفعہ کاٹا، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، کتنی مشقت میں پڑتا. رب نے فرمایا تمہارے بوجھ اٹھانے کے لیے یہ جانور پیدا کیے ہیں. جی سبحان اللہ. اللہ، یہ رب کا تم پر احسان ہے. اللہ، آج یہاں سے 1-2 کلومیٹر کا بوجھ کسی بار بردار گاڑی پہ لا دینا ہی کہتے ہیں 500 روپے، 300 روپے، 500 روپے کرایہ ہے. لیکن رب کائنات نے کیا کیا ہے؟ رب فرماتا ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. اس نے بوجھ اٹھانے کے لیے جانور بھی دے دیے، مگر بوجھ اٹھانے کی اس نے کوئی قیمت نہیں مانگی. اللہ اکبر. اس نے جانور پیدا کر دیے مگر پیدا کرنے کی کوئی قیمت نہیں مانگی. مفت میں اس نے یہ سب کچھ ہمیں دیا. جب وہ ہمارے اوپر اتنا رحیم و کریم ہے تو بندہ مومن کو بھی چاہیے کہ اس کے سارے احسانات کا بدلہ چکانا تو ناممکن ہے، کم از کم اتنا تو کر لے، اس کو اپنا معبود حقیقی سمجھ کر اس کی حقیقی عبادت تو شروع کر دے. کم از کم اتنا تو کرے. احسانات اگر اس کے گنے گا شمار نہیں کر سکے گا. اگر بندے کے اندر تھوڑی بہت عقل شعور ہو، ایک انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ احسان کرتا ہے، بندہ زندگی بھر نہیں بلاتا کہ یار اس نے مصیبت میں میرے ساتھ احسان کیا تھا، یہ کام آیا تھا. اور رب کتنی مشکلوں میں کتنی مصیبتوں میں کام آتا ہے، اس کے احسان بھی تو یاد کر لو. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کما حق اپنی اطاعت و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.